اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور اس میں یہی ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا احسان ہوا۔ اللہ جن لوگوں پر، جن ہستیوں پر احسان کرتا ہے یا جن کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، جن پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے، وہ اولیاء اللہ ہیں، عارفین ہیں، عاشقین ہیں۔ اس دور میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو صراط مستقیم ملے۔ مختلف فرقوں میں تو انسان بٹ گیا ہے، لیکن سیدھے رستے کی تلاش میں ہے، صراط مستقیم کی تلاش میں ہے۔ صراط مستقیم کیسے ملے گا؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم سیدھے رستے پر ہیں، لیکن سیدھے رستے کی کچھ نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ایسی چیزیں یا کیا نشانیاں ہیں جس کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ یہ سیدھا رستہ یہی ہے؟ سیدھے رستے کے لیے، کیونکہ ہدایت کا، صراط مستقیم کا تعلق باطنی کیفیات سے ہے، باطن کی دنیا سے ہے، تو ہمیں ظاہر اور باطن کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا۔ کچھ لوگ بظاہر تو انسان اور مومن نظر آتے ہیں، لیکن حضرت سکی سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت خبیث ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فنا فی الشیخ کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور باطن میں حضرت سکی سلطان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہنستا ہوں ان کے اوپر، وہ فنا فی الشیخ نہیں، وہ فنا فی الشیطان ہے۔ تو اس ظاہر اور باطن کے کانسیپٹ کو جب تک نہیں سمجھیں گے، ہمیں صراط مستقیم نہیں ملے گا۔ اس کے لیے بہت سے ولیوں نے صراط مستقیم کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ یہ نشانی ہے، اگر یہ نشانی پائی جائے وہی صراط مستقیم ہے، اس کے ساتھ لگ بھی جاؤ، آپ کو بھی صراط مستقیم مل جائے گی۔ اب ہمارے مرشد پاک نے دین الہی صفحہ نمبر 46 میں اس کی ڈیٹیل بتائی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پہلی کیٹیگری، 3 کیٹیگریز بتائیے، ان میں سے ایک ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ پہلی کیٹیگری جو کہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ جو صراط مستقیم پر ہوتا ہے اس سے گارنٹی شورٹی مل جاتی ہے بخشش کی، گارنٹی شورٹی شورٹی۔ جس کو گارنٹی شورٹی نہ ملے یا جس کو بے خوف نہ ہو، اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ اگر جس کو خوف لاحق ہو جائے تو پھر ولی تو نہ ہوا۔ جس کو گارنٹی شورٹی مل جائے صراط مستقیم پر بھی وہی ہے، اور جس کو گارنٹی شورٹی مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، وہی ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں جن کے ظاہر درست، ظاہر میں نماز روزہ ہر چیز کر رہے ہیں، باطن سیاہ ہیں، باطن سیاہ ہیں، وہی لوگ مذہب میں فتنہ ہیں، ابلیس کے خلیفہ ہیں۔ ظاہری طور پر جبے، لبادے، ہر چیز بالکل لگے گا عین اسلام کے مطابق ہیں۔ جس طرح ابلیس آج بھی تسبیحیں کھڑکاتا ہے اور آج بھی سجدے دیتا ہے، لیکن ابلیس ہے، باطن میں ابلیس ہے۔ اسی طرح جن کے ظاہر درست ہیں اور باطن درست نہیں، ظاہر اور باطن کا کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے صراط مستقیم نہیں ملے گی۔ اب مزید آگے وضاحت سے پہلے چاہتے ہیں کہ تھوڑی تشریح کر دیں ظاہر اور باطن کیا ہے۔ ظاہر آپ کا جسم ہے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جب عبادت کرے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، تبلیغ کرے گا، سامنے یہ ظاہر ہے، یہ ایک ظاہر ہے۔ اب باطن کیا ہے؟ باطن پیران پیر حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ساتھ زیادہ جب تو زبان سے ذکر کرے گا تو تائب کہلائے گا، توبہ کرنے والا۔
جب تو قلب سے ذکر کرے گا تو پھر ذاکر کہلائے گا، اور جب تو باطن سے ذکر کرے گا تو عارف کہلائے گا۔ اب باطن کیا ہے؟ یعنی کہ جسم عبادت کرے ظاہر ہے، آپ کی روح عبادت کرے یہ باطن ہے، روح کی نائب 7 لطائف ہیں وہ عبادت کریں باطن ہے، اور اگر روح کی نائب 7 لطائف کے مزید 9 نائب ہیں جن کو جسے کہتے ہیں، وہ عبادت کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، یہ باطن ہے۔ یعنی کہ ظاہر میں ایک جسم ہے لیکن اس کے باطن میں ایک روح ہے، اور روح کی نائب 16 مخلوق آپ کی ہم شکل اور بند ہیں، وہ باطن ہے۔ ظاہر کی عبادت سیکھی جاتی ہے تاکہ ظاہر سے باطن تک پہنچا جائے۔ اگر ظاہر سے باطن تک نہیں پہنچتے، باطن رب کی ذات تک نہیں پہنچتا، ظاہر میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے کئی ظاہر بین ابلیس لائن ہو گئے۔ جب تک باطن کی دولت نہیں ملے گی اس وقت تک صراط مستقیم گارنٹی شورٹی بخشش کی کبھی نہیں ملے گی۔ اب کچھ لوگ ظاہر میں تو عالم بھی بن جاتے ہیں، جیسے ابلیس ہے، ظاہر میں بڑا عالم ہے، مسئلے بھی جانتا ہے۔ دجال آئے گا، دجال کیا کرے گا؟ ظاہر میں سارے مسئلے جانتا ہے، ساری چیزیں جانتا ہے، لیکن اندر سے خالی ہے، باطن سے خالی ہے۔ جن کے ظاہر درست باطن سیاہ، مذہب میں فتنہ ابلیس کے خلیفہ ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ، یا جاہل ہوگا یا عالم ہوگا؟ ایک جاہل بندہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جس کی زبان عالم ہو، زبان سے الفاظ جانتا ہو، دل سیاہ ہو۔ اب صراط مستقیم یہ بھی نہیں ہے کہ جسم پاک صاف ہو، اندر غلاظت ہو، اور جس کے اندر غلاظت ہوتی ہے نا، تجربہ کر لے، جیسے نماز پڑھے گا برے وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، سمجھ جائے اس کا باطن خراب ہے۔ ظاہر درست ہے، ظاہر میں عطر لگایا ہوا ہے، ظاہر پہ مصلی میں کھڑا ہوا ہے، لیکن باطن خراب ہے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ دوسرے لوگ باطن درست ہیں لیکن ظاہر خراب ہے، ان کو مجذوب، معذور، سکر اور منفرد کہتے ہیں۔ یعنی جن کی عقل کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، باطن کی دولت تو عطا ہو گئی، تجلیات پڑی، ظاہر میں عقل کا شیشہ ٹوٹ گیا، باطن ان کا درست ہے، باطن زندہ و جاوید ہے، لیکن ظاہری طور پر دنیا کے سامنے وہ پاگل ہوتے ہیں، مجذوب ہوتے ہیں۔ عشق میں عقل ہی نہ رہی تو حساب حشر کیا؟ اب ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں، ولیوں نے فرمایا ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کی جا سکتی، فیض نہ لیں تو بہتر ہے، لیکن ایسے لوگ حق والے ہیں، ولی اللہ ہیں، لوگ جاتے بھی ہیں، اور ایسے لوگ ظاہری طور پر، کیونکہ ظاہر ان کا درست نہیں ہوتا، ظاہری طور پر وہ نہ علم کے ذریعے ہدایت کر سکتے ہیں، وہ ڈنڈوں سے یا گالیوں سے ہدایت کرتے ہیں۔ اب کئی صدر ایوب تھے اور بے نظیر ایسے ہستیوں کے پاس جاتی رہی جہاں جا کے صاحب، یعنی کہ سامنے ظاہری طور پر وزیر اعظم اور صدر ہیں، لیکن وہاں جا کے ڈنڈے کھا رہے ہیں اللہ والے وہ، لیکن ان سے رشد و ہدایت جو صحیح اور عقیدہ لوگ ہیں وہ نہیں لے سکتے، تو صراط مستقیم وہ بھی نہیں ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جن کے ظاہر درست، باطن بے درست۔ اچھا، وہ لوگ جو مجذوب ہوتے ہیں وہ ظاہر میں عبادت بھی نہیں کرتے، دنیا کے لیے تو پاگل ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تار رب سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس دور میں پتہ نہیں چلتا کہ دنیا کے لیے پاگل ہوا ہے، دنیاوی پاگل ہے یا اللہ کے لیے پاگل ہے، اس وجہ سے ایسے لوگوں سے فیض نہیں لیا جاتا۔ اب تیسری کیٹیگری ہے جن کے ظاہر درست، باطن بھی درست، ظاہر میں عبادت کے علاوہ قلبی عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی ظاہر میں جسم بھی عبادت کرتا ہے اور باطن میں قلب، لطائف اور جسے بھی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ہے صراط مستقیم۔ جس کا باطن زندہ ہو گیا وہ عارف ہو جاتا ہے، وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، وہ حق سے واصل ہو جاتا ہے، اس کو گارنٹی اور شورٹی مل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہے جس فرقے سے ہیں، جس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں صراط مستقیم ملے،
تو باطن کا رستہ اختیار کریں. میں ظاہر کی دعوت نہیں دے رہا، نہ ظاہر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ظاہری طور پر آپ کا جو عقیدہ ہے، جو فرقہ ہے، اس کے مطابق ذکر فکر کریں، عبادت کریں. ہم باطن کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کا باطن بھی ذکر کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے. باطن کیا ہے؟ آپ کا قلب، 7 لطائف اور مزید اس کے جزے. باطن کی دولت کو پانے کے لیے اس کی انیشیل جو سٹیج ہے نا، ابتدائی، وہ ہے آپ کا قلب. قلب کے ذریعے سے لطائف اور جزوں تک انسان پہنچتا ہے. مزید معلومات کے لیے، حق کے رستے کے لیے کتاب ہے دین الہی، جس کو چاہیے وہ پڑھنے کے لیے PDF فائل وہ مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتا ہے. واٹس ایپ پر اس کو یہ کتاب بھی مل جائے گی، جس میں بہت بڑا خزانہ عشق کا، صراط مستقیم کا بند ہے. ساتھ میں ذکر قلب کریں. جس کو کتاب چاہیے وہ بھی حاصل کر سکتا ہے. آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.